ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ یونان پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ بادشاہ ان کی شادی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا، کیونکہ شہزادوں کی یہ شرط تھی کہ وہ اس بادشاہ کی بیٹیوں سے شادی کریں گے جس بادشاہ کی 7 بیٹیاں ہوں گی۔ بادشاہ نے اپنے شہزادوں کی پسند کے مطابق 7 شہزادیاں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، دور دراز ملکوں کا سفر کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تک اس کی کسی ایسے بادشاہ سے ملاقات نہ ہوئی جس کی 7 بیٹیاں ہوں۔ اب وہ شہزادیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، تو اس نے شہزادوں سے کہا، مجھے نہیں لگتا تم بھائیوں کی یہ خواہش پوری ہو سکے گی، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق کسی بادشاہ کی 7 بیٹیاں نہیں۔ شہزادوں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم خود ہی ایسا ملک ڈھونڈ لیں گے جہاں 7 شہزادیاں حکومت کرتی ہوں۔ شہزادوں نے یہ بات تو کہہ دی، مگر بادشاہ جانتا تھا یہ کام ان کے بس کا نہیں، کیونکہ وہ 7 شہزادے بہت بزدل ہیں۔ پہل تو بادشاہ نے انہیں الگ الگ ملکوں کی شہزادیوں سے شادی کرنے کے لیے منانے کی کوشش کی۔ 7 شہزادیوں کی تلاش کے لیے جگہ جگہ کی خاک چھاننے سے منع کیا، لیکن جب وہ نہ مانے تو بادشاہ نے ایک شرط پر اجازت دے دی۔ بادشاہ نے کہا، اکیلے نہیں جاؤ گے، وزیر کے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤ گے۔ بادشاہ نے شرط اس لیے رکھی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وزیر زادہ بہت بہادر اور عقل مند ہے۔ اس کے 7 بیٹوں کے ساتھ اگر وزیر زادہ ہوگا تو یہ کسی مشکل سے گھبرا کر بھاگیں گے نہیں۔ اس لیے اس نے وزیر زادے کو حکم دیا اور سمجھا دیا کہ اسے شہزادوں کی ہر ممکن مدد کرنی ہے۔ بادشاہ کے 7 بیٹے اپنی تیاری کر چکے تھے۔ جب وزیر زادہ بھی تیار ہو چکا تھا تو بادشاہ نے 8 کو سفر پر روانہ ہونے کے لیے پہلے بلایا اور سمجھایا، ملک سرحد سے باہر نکل کر تم لوگ آرام نہیں کرو گے، بس سفر کرنا ہے، اور رات کو بھی آرام نہیں کرنا، سفر کرنا ہے۔ پھر اس ملک کی سرحد سے نکل کر دوسرے ملک میں پہنچ جاؤ گے، لیکن وہاں بھی آرام نہیں کرنا، اور خاص کر رات کو بس سفر کرنا ہے۔ جب تم تیسرے ملک پہنچ جاؤ تو وہاں آرام کر لینا اور اپنی کھوج شروع کر دینا۔ اور یوں بادشاہ کی ڈھیر ساری ہدایات وہ لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور اپنے ملک کی سرحد سے نکل کر دوسرے ملک پہنچ گئے۔ سارا دن سفر کرتے رہے۔ شام کو شہزادوں کو بھوک لگنے لگی۔ انہوں نے وزیر زادے سے کہا کہ یہاں قیام کرتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں۔ وزیر زادہ مان گیا۔ ان سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ان شہزادوں کو اتنے لمبے سفر کی عادت تو تھی نہیں، اس لیے انہوں نے وزیر زادے سے کہا، ہم یہاں رات کو قیام کریں گے۔ وزیر زادے کو بادشاہ کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا، نہیں، ابھی ہم قیام نہیں کر سکتے، لیکن شہزادے تو شہزادے تھے، وہ نہ مانے۔ وہ اپنا بستر بچھا کر لیٹ گئے اور وزیر زادہ انہیں منع ہی کرتا رہا۔ جب انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو وزیر زادے نے ان کے سو جانے کے بعد پہرہ داری شروع کر دی۔ وزیر زادہ جاگتا رہا اور ان کی حفاظت کرتا رہا۔ جب آدھی رات ہوئی تو وزیر زادہ نے ایک سانپ کی آواز سنی۔ وزیر زادے نے تلوار نکالی۔ جب سانپ قریب آیا تو اسے دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ سانپ بہت ہی بڑا تھا۔ اس کے 7 پھن تھے۔ وزیر زادہ بہت بہادری سے اس کا مقابلہ کرتا رہا، اور پھر اس نے ایک ایک کر کے 6 پھن کاٹ دیے۔ آخری بڑا پھن جب اس نے کاٹا تو قریب ایک کنویں میں جا گرا۔ وزیر زادے نے سوچا کہ یہ 6 پھن تو تباہ ہو گئے، لیکن یہ کنویں میں کیوں گرا؟ وزیر زادے نے گھوڑے کی لگام اتاری اور اسے کنویں میں پھینکا۔ پھر اس نے سہارے سے وہ کنویں میں اترا۔ جب اس نے کنویں میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس میں ایک بہت بڑا محل تھا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سی شہزادی تھی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا، تم یہاں کیسے ہو؟ شہزادی نے کہا، میں اکیلی نہیں، میری 6 بہنیں اور وہ بھی باقی کمروں میں قید ہیں۔ ہم فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں۔
ایک دیو ہم سب سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ہمارے انکار پر اس نے ہمیں یہاں لا کر قید کر دیا۔ وزیر زادے نے بتایا کہ میں نے ایک بہت بڑے سانپ کو مارا ہے۔ شہزادی نے بتایا یہی تو وہ دیو تھا جو یہاں رات کو سانپ بن کر پھرتا اور ہماری نگرانی کرتا تھا۔ پھر وزیر زادے نے کہا ہاں اب آپ محفوظ ہیں، میں اسے مار چکا ہوں۔ شہزادی نے وزیر زادے کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا ہمیں یہاں سے لے جاؤ۔ وزیر زادے نے کہا آپ یہاں رہتی رہیں، میں اپنا کام ختم کر کے آؤں گا۔ شہزادی مان گئی اور وزیر زادہ واپس آ گیا، شہزادوں کے ساتھ لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ اب وہ تیسرے ملک پہنچ گئے۔ وہ سارا دن سفر کرتے رہے۔ جب رات ہوئی تو شہزادے پھر کھانا کھا کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ وزیر زادے نے پھر منع کیا لیکن وہ نہ منع ہوئے اور وہ سو گئے۔ مجبوراً وزیر زادے کو ان کا پہرا دینا پڑا۔ جب آدھی رات ہوئی تو وزیر زادے کو ایک اور سانپ کی آواز آئی۔ اس نے تلوار نکالی۔ جب سانپ قریب آیا تو اس کے بھی 7 سر تھے۔ وزیر زادے نے ایک ایک کر کے ان کے سر کاٹنے شروع کیے۔ 6 پن کاٹنے سے تباہ ہو گئے۔ 7واں کنویں میں گر گیا۔ وزیر زادہ پھر کنویں میں اترا۔ نیچے کنویں میں ایک بہت بڑا محل تھا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ اس نے سارے کمرے کھولے تو سب میں بہت سا خزانہ تھا۔ وزیر زادہ سب بند کر کے باہر آیا اور شہزادوں کے ساتھ لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو شہزادوں نے کہا کہ سفر شروع کرے تو وزیر زادے نے منع کیا۔ اب ساری بات اس نے شہزادوں کو بتائی۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ان کو 7 شہزادیاں مل گئیں۔ وہ دوبارہ پہلے کنویں کے پاس آئے اور نیچے اترے، پھر ان شہزادیوں کو لے کر ان کے ملک پہنچایا۔ وہاں کا بادشاہ شہزادیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اب ان کی شادی شہزادیوں کے ساتھ کر دی گئی۔ جب شہزادے شہزادیوں کو لے کر واپس آنے لگے تو وہ وزیر اسی کنویں کے پاس دوبارہ رکا جس میں ہیرے جواہرات تھے۔ وہاں سے وہ خزانہ نکالا گیا اور خزانہ اور شہزادیوں سمیت وہ اپنے ملک روانہ ہوئے۔ جب اپنے ملک بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ بے حد خوش تھا۔ شہزادیوں کے ساتھ ساتھ خزانہ بھی ان کو مل گیا۔ پورے ملک میں شادیانے بجائے گئے۔ کافی دنوں تک چراغاں کیا گیا اور اس ملک میں غریبوں پر دل کھول کر انعامات دیے گئے۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ملنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔